الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا وبعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم وبعد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد ہر قسم کی تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ انشاءاللہ تعالی آج جو ہے ہم قرآن مجید کی ایک سورت سورہ نازعات جو کہ سورہ نمبر 79 ہے۔ سورہ نازعات یہ قرآن مجید کی 79 نمبر کی سورت ہے، اور اس میں جملہ 46 یعنی ٹوٹل 46 اس میں آیات ہے۔ یہ 30ویں پارے کی دوسری سورت ہے، سیکنڈ نمبر کا چیپٹر ہے 30 پارٹ کا۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم آج اس کی تفسیر جو ہے پڑھیں گے، اور اس کے اندر ہمارے لیے کیا درس ہے، کیا لیسنس ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، یعنی اس ایک ایشور نے ہمارے لیے اس میں کیا میسج اور کیا پیغام رکھا ہے، انشاءاللہ تعالی ہم اسے یہاں پر جو ہے آج کوشش کریں گے سیکھنے کی۔ چلیے، سورہ نازعات جیسے میں نے آپ کو بتایا 79 نمبر کا چیپٹر ہے قرآن کا، اور اس کے اندر جو ہے 46 یعنی 46 آیتیں ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر سب سے پہلے جو بات کہی وہ ہے وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو سختی سے ڈوب کر کھینچ کے نکالنے والے ہیں۔ یہاں پر اس سورت کا جو نام ہے نازعات، اس کو کہتے ہیں سختی سے نکالنا، اور یہ جو کوالٹی ہے، یہ جو صفت ہے، یہ فرشتوں کی صفت ہے۔ اور یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرشتوں کی اس کوالٹی یا اس کام یا اس کارکردگی یا ان کی اس ڈیوٹی کا یہاں پر جو ہے ذکر کیا ہے، جو فرشتے جن کو ملک الموت کہتے ہیں، جو لوگوں کی جو ہے روح نکالتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ایک انسان کے جسم کے اندر ایک روح ہوتی ہے، اور اس کا تصور، اس کا جو کنسپٹ ہے، آپ دیکھتے ہیں سبھی دھرموں میں، ریلیجنز میں اس کا ڈسکشن آتا ہے، آتما کے نام سے، سول کے نام سے، یا الگ الگ طریقے سے اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ اور بات ہے کہ سب جگہ مس انٹرپریٹیشن اور کرپشن اور اس کا ایکسپلینیشن جو ہے آپ دیکھیں گے اس میں صحیح سے تصویر سامنے نہیں آتی ہے۔ خیر یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے، لیکن ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں فرشتوں کی۔ تو فرشتے یہ وہ فرشتے ہیں جو انسان کی روح کو نکالتے ہیں۔ روح کو نکالنے سے مراد یہ ہے کہ انسان کے موت کا وقت ہے، جب انسان کی روح نکال دی جاتی ہے، وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اور اس کے بعد ایک وہ دوسری دنیا میں قدم رکھتا ہے جہاں اس کا حساب اور کتاب کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے۔ اور یہ بات ہم پہلے بھی صورتوں میں دیکھ چکے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی، اور اس سے پہلے بھی ہم یہ ڈسکشن کر چکے ہیں اور اس کے تعلق سے علم حاصل کر چکے ہیں، نالج گین کر چکے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو اس کا بتانے کا مطلب ہوتا ہے کہ آگے جو بات آنے والی ہے وہ نہایت ہی اہم ہے، 100%، 100% وہ صحیح ہے، اور ہر انسان کو اس پر جو یقین کرنا چاہیے، یا انسان کو یقین دلانے کے لیے یہ بات یہاں پر قسم کھا کر جو ہے بتائی جاتی ہے۔ چلیے تو ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر کہا وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، قسم ہے ڈوب کر سختی سے کھینچنے والوں کی، وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، اور جو بند کھولنے والے ہیں آسانی سے کھولنے کے ساتھ، وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا، جو تیرنے والے ہیں اور تیزی سے تیرنا ان کا۔ یہاں پر یہ 3 آیتیں جو ہے یہ اس بات کی دلیل ہے، ریفرنس ہے، جس کو امام طبری نے جو ہے تفسیر طبری میں اس کو لکھا ہے، اور حضرت ابن عباس اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ اجمعین نے اس روایت کو بیان کیا ہے،
اور ناصرالدین البانی شیخ رحم اللہ نے جو ہے اس کو کہا کہ یہ صحیح ہے، اس کی تصدیق کی ہے۔ تو یہاں پر جس حدیث میں جو بات بیان کی جا رہی وہ یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں روایت میں، حدیث میں اس طرح سے ہے کہ جب انسان کے موت کا وقت قریب آتا ہے تو ایک فرشتہ یعنی ملک الموت اس کے سر کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے اور اس بندے کی روح کو نکالتا ہے۔ اگر وہ شخص، وہ بندہ، وہ انسان جس کی روح نکالی جا رہی ہے، اگر وہ نیک ہے، اللہ پر ایمان رکھتا تھا، اچھے کرم کرتا تھا، برائیوں سے بچتا تھا، تو وہ فرشتہ آ کر اس سے کہتا ہے کہ اے پاک روح، مطلب ایک پائس سول، اے پاک روح نکل جا اپنے رب کے حکم کی طرف سے اور چل اپنے رب کی طرف۔ اور اس کی روح ایسے نکال لی جاتی ہے جیسے مشکیزہ جو ہوتا ہے، جس میں پانی ہم بھرتے ہیں، جو ہم جانتے ہیں، جو کپڑے وغیرہ کا تیار ہوتا ہے، جو پرانے زمانے میں استعمال کیا جاتا تھا پانی ایک جگہ سے دوسری جگہ کیری کرنے کے لیے، تو اس میں سے جس طرح آسانی سے پانی ٹپکتا ہے، کہا کہ ایک مومن کی روح، ایک ایمان والے کی روح جو اللہ پر یقین رکھتا ہے، ایسے ہی نکلتی ہے جیسے قطرہ اس مشکیزے سے باہر نکلتا ہے، پانی کا ڈراپ جو نکلتا ہے۔ اور جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا ہے اور برے کرم کرتا ہے، گناہوں میں لپٹا ہوا ہے، نیکیوں سے دور ہے، تو اس کو وہ ملک الموت یعنی وہ فرشتہ کہتا ہے اے خبیث روح، اس میں سے تو باہر نکل، اے نافرمان، ڈس اوبیڈینٹ سول، چل اپنے رب کی ناراضگی کی طرف، مطلب تیرا رب تجھ سے ناراض ہے، وہ تجھ سے خفا ہے۔ یعنی بات کی جا رہی ہے کہ اس کو اب یہاں سے ایک کٹھن راستے کا سامنا طے کرنا ہے، ایک مشکل راستے سے اس کو گزرنا ہے۔ اس دنیا کے بعد جو دنیا ہے وہاں پر اس کو سزا دی جائیں گی، پنشمنٹ، ایک یاتنا کا اس کو سامنا کرنا ہے۔ تو وہ فرشتہ کہتا ہے کہ اے بدروح، خبیث روح، بیڈ سول، چل باہر نکل جا، اب یہاں پر جو ہے تیرا سامنا جو ہے ہونے والا ہے اس راستے کی طرف، اس برائی کی طرف، معاف کیجیے گا، اس جو ہے کٹھن راستے کی طرف جو یاتنا والا ہے، پنشمنٹ والا ہے۔ تو یہاں پر یہ بری روح کو یہاں پر اس طرح سے بتایا جاتا ہے، اور اس روایت میں آتا ہے کہ اس کی روح ایسی نکالی جاتی ہے جیسے کسی گرم سلاخ کے اوپر گیلی اون، کاٹن کو رکھ دیا جائے اور اس سلاخ کو کھینچ دیا جائے۔ اس کاٹن، اس جو ہے اس اون کا کیا حال ہوگا آپ سب جانتے ہیں، ایک تو سلاخ اور اوپر سے گرم، وہ اس کو پورے طریقے سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گی۔ تو اس طرح سے اس تکلیف ہوتی ہے اس روح کو جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتی ہے، جو برے کرم کر کے اس دنیا سے جاتے ہیں۔ تو یہ معاملہ روح کا ہوا، لیکن اس روایت کے تعلق سے مفسرین نے لکھا ہے لیکن جو جسم کی روح تکلیف ہے وہ مومن اور کافر دونوں کو برداشت کرنا پڑتی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی موت کی سختی سے دعا مانگا کرتے تھے، اور مومنوں کو بھی آپ نے یہ دعا سکھلائی۔ چلیے ہم آگے چلتے ہیں۔ پھر کہا جو بند کھولنے والے ہیں آسانی کے ساتھ، مطلب جس طرح سے ایک گانٹھ، ایک نوٹ، ایک گیٹ کو ہم کھولتے ہیں تو مومن کی روح اتنی آسانی کے ساتھ وہ فرشتے نکال لیتے ہیں کہ اسے پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ اور جو تیزی سے تیرنے والے ہیں، یعنی یہ کافر، بے ایمان، جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے تھے، ان کے جسموں میں جا کر یہ فرشتے روح کو تیر کر اس طرح سے نکالتے ہیں کہ وہ اس کے کونے کونے سے اور جو ہے جسم کے الگ الگ حصوں سے کھینچتے ہوئے باہر نکالتے ہیں، جس سے اسے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ رہا جو ہے فرشتوں کا معاملہ جو روح نکالتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا فالسابقات سبقا، پھر جو آگے نکلنے والے ہیں اور آگے بڑھ کر نکلتے ہیں۔ یہاں پر ان فرشتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کے آرڈرز کو تیزی کے ساتھ، بنا کسی سوال کے، بنا کسی چاچو کے، وہ اس سے جو ہے بجا لاتے ہیں، اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ یعنی فرشتے ایک ایسی نسل ہے، جیسے ہم اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو مخلوق بنائی، دنیا میں بہت ساری مخلوق ہے اس کائنات میں، یعنی کریچرز، جن کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اللہ نے بنایا ہے۔ انسان ہے، جانور ہے، مچھلیاں ہیں، پرندے ہیں،
اور بھی بہت ساری دیگر مخلوق ہے جن کو گننا ناممکن جیسا ہے۔ اور ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے کچھ خاص مخلوق کا ذکر قرآن میں کیا، جس میں سے ایک انسان ہے جن کو اشرف المخلوق کہا گیا، یعنی بیسٹ آف کریچر۔ اور اسی طرح جو ہے جن جو آگ سے بنے ہوئے ہیں، ہم مٹی سے بنے ہیں، اور جن جو آگ سے بنے گئے ہیں، اور اسی طرح فرشتے جو لائٹ یعنی نور سے بنائے گئے ہیں۔ تو یہاں ان فرشتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بنایا ہے، اینجلز کو بنایا ہے، ان کے ڈیفرنٹ ڈیوٹیز ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اللہ تعالیٰ کے سائنس میں سے ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ چاہے تو خود ہی سارے کام کر لے، سارے کام انجام تک پہنچا دے، پورے کمپلیٹ اس کو جو ہے اس کے اینڈ تک پہنچا دے۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بطور نشانی ان فرشتوں کو رکھا ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ یہ اینجلز جو ہواؤں میں اڑتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ کا جو راستہ ہے یہ بہت ہی کم وقفے میں، بہت ہی کم ٹائم میں ٹریول کر سکتے ہیں، تو یہ تیزی سے دوڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے کے لیے۔ فرشتے ایسے ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، جتنا کہا جاتا ہے اتنا ہی کرتے ہیں، اللہ کے حکم آرڈر کے بغیر یہ پتہ بھی نہیں ہلاتے ہیں۔ جیسے انسانوں کو اور جنوں کو اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دی ہے کہ یہ اچھائی کا راستہ ہے، یہ برائی کا راستہ ہے، اچھائی کا راستہ چنو گے تو جنت یعنی سورگ میں جاؤ گے، برائی کا راستہ چنو گے تو نرک یعنی جہنم میں جاؤ گے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے چوائس دی، اچھا اور برا راستہ بتا دیا، لیکن فرشتے جو ہیں وہ صرف اچھے ہی کام کرتے ہیں، برے کام نہیں کرتے، ڈس اوبیڈینٹ نہیں ہیں۔ تو وہ یہاں پر ان کی ایک خوبی، ان کی ایک کوالٹی بتائی جا رہی ہے کہ دوڑ کر اللہ تعالیٰ کے آرڈر کو مانتے ہیں، اس میں کوئی بھی کمی نہیں کرتے ہیں۔ روح بھی نکالیں گے تو وہ نہیں سوچتے روح کس کی ہے، اللہ نے حکم دیا ہے بس نکالنا ہے۔ فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا، پھر ہر کام کی تدبیر کرنے والے، اللہ تعالیٰ جو ان کو کام کہتا ہے اس کام کی وہ تدبیر کرتے ہیں، اس پلان کو لے کر وہ آگے بڑھتے ہیں اور اس کو پورا کمپلیٹ کر کر وہ ہے لوٹتے ہیں۔ یوم ترجف الراجفہ، جس دن سخت ہلا ڈالنے والی ہلا ڈالیں گی، یعنی زلزلے کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ رجفہ یہ کہتے ہیں کسی چیز کو سختی کے ساتھ شیک کر دینا، ہلا دینا۔ تو قیامت کے بارے میں جیسے ہم پچھلے صورتوں میں بھی دیکھ چکے ہیں، قیامت جب آئیں گی تو زمین کو پوری طریقے سے جھنجھوڑ دیا جائے گا، ہلا دیا جائے گا۔ یہ زلزلہ آئے گا، جیسے ہم نے سورہ زلزلہ میں اس کو دیکھا تھا، اذا زلزلت الارض زلزالہا، یہ ایسا زلزلہ ہوگا کہ پوری طریقے سے پوری زمین کو ہلا دے گا۔ ہم دنیا میں جو زلزلے دیکھتے ہیں ارتھ کوئک، یہ چھوٹے چھوٹے علاقوں میں آتے ہیں، قیامت کا جو زلزلہ رہے گا پوری دنیا کو ہلا ڈالے گا۔ تو اسی کا یہاں پر ڈسکشن پھر سے آ رہا ہے، تتبعها الرادفہ، اس کے بعد ساتھ ہی پیچھے آنے والے جو آئیں گی، یعنی زلزلے کا ہی ذکر یہاں پر کیا جا رہا ہے۔ قلوب یومئذ واجفہ، کئی دل اس دن دھڑکنے والے ہوں گے، مطلب وہ خوف، وہ پریشانی، وہ عالم، وہ انوائرمنٹ جب وہ دیکھیں گے کہ زمین سختی سے ہلا دی گئی ہے، لوگ زندہ ہو کر زمین میں سے باہر نکل رہے ہیں، تو یہ ایک انسان کے لیے بڑا تعجب اور بہت ہی اچنبھے والی چیز ہوگی۔ اور اسے پھر وہاں یقین آئے گا کہ یہ وہ دن ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے الگ الگ انبیاء و نبیوں، میسنجر، ارشدود کے ذریعے سے ہم تک میسج پہنچایا، لیکن ہم نے اس کو نہیں مانا تھا۔ تو اس دن دل دھڑکنے والے ہوں گے، لوگ پریشان ہوں گے، ابصارها خاشعہ، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ ڈیفینیٹلی ایک انسان نے جو گناہ کے کام کیے ہیں، جو برائی کے کام کیے ہیں، اللہ کی نافرمانی، اللہ کا انکار جو کیا ہے، اب ان کو سمجھ میں آئے گا کہ اب دوسرا کوئی آپشن نہیں ہے۔ دنیا میں تو مذاق اڑاتے تھے، جب ہمیں کوئی ایک اللہ کے بارے میں بتاتا، کوئی ہمیں اچھائی کے بارے میں بتاتا تو ہم اس کا مذاق بناتے، اپنی انا پہ اڑے ہوئے تھے۔ دنیا کی محبت، پیسے کی محبت، رشتہ داروں کی، اپنوں کی محبت، اور اپنے رتبے، اسٹیٹس، اس کی محبت، یہ تمام چیزوں نے ان کو اندھا کر رکھا تھا۔ لیکن اب وہ جیسے ہی دیکھیں گے سامنے قیامت آ چکی ہے اور جو بات کہی گئی تھی بالکل ویسے ہی ہو رہا ہے، ان کی آنکھیں نیچے جھکی ہوں گی، وہ نادم ہوں گے، پشچاتاپ کرنا چاہیں گے، لیکن اب اس دن توبہ قبول نہیں ہوگی۔ قیامت کی جب نشانیاں آ جائیں گی، بڑی نشانیاں،
ایک انسان جب اس کو دیکھ لے گا کہ اب قیامت آنے والی ہے، اگر وہ اس ٹائم ریپینٹ کرنا چاہے، توبہ کرنا چاہے کہ جو میں نے کیا غلط کیا تھا واپس میں لوٹتا ہوں، تو اس وقت اس کی توبہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی۔ انسان کو اپنی موت سے پہلے اور قیامت کی بڑی نشانی آنے سے پہلے اور اللہ کا عذاب، جو اللہ تعالیٰ کا چسٹائسمنٹ، پنشمنٹ جو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی بھیجتا ہے، جو زلزلوں کی شکل میں اور دیگر آفتوں کی شکل میں آتے ہیں، ان 3 چیزوں سے پہلے اگر کوئی توبہ کر لے تو اس کی توبہ ایکسیپٹیبل ہے، ورنہ ان 3 چیزوں کے آ جانے کے بعد، یعنی موت قریب آ جانے کے بعد، عذاب آ جانے کے بعد اور قیامت کی بڑی نشانی آ جانے کے بعد اس کی توبہ قبول نہیں کی جائیں گی۔ تو آنکھیں جھکی ہوں گی، یقولون اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِی الْحَافِرَةِ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ کیا بے شک ہم یقیناً پہلی سی حالت میں لوٹائے جائیں گے۔ مطلب یہ مذاق اڑاتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس زمانے کے جو کافر تھے، جو انکاری تھے، ایک اللہ ایک ایشور کو نہیں مانتے تھے، جب پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جا کر بتاتے کہ قیامت آنے والی ہے، ایک دن سب کو مرنے کے بعد اٹھنا ہے، حساب دینا ہے، اکاؤنٹیبلٹی ہے، تو وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تو وہ بولتے تھے ہم پھر سے دوبارہ کیسے بنائے جائیں گے، ہم مٹی میں چلے گئے، ہڈیاں ہو گئے، ہماری جسم ختم ہو چکا ہے، اب ہڈیاں جب ہو جائیں گے دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے۔ حالانکہ اس کو ہم پہلی والی صورتوں میں بھی دیکھ چکے کہ اللہ تعالیٰ نے کئی بار قرآن میں کہا کہ تمہارا فرسٹ ٹائم پیدا کرنا، یعنی ایک ڈراپ سے، وہ زیادہ ہارڈ تھا، یا ہڈیوں سے دوبارہ تم کو پیدا کرنا یہ ہارڈ ہے۔ ارے بھائی آسان کون سا کام ہے؟ فرسٹ ٹائم جو چیز بنائی جاتی ہے وہ مشکل ہوتی ہے، اسی چیز کو دوبارہ اگر بنانا ہو تو کنسپٹ ہے، بنایا جا سکتا ہے، دنیا میں سمپل سا اصول ہے، رول ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو ایک چھوٹے سے ڈراپ سے، قطرے سے آپ کو پیدا کیا، ماں کے پیٹ کے اندر بنایا اتنا خوبصورت، اور آپ کو دنیا میں نکالا، پھر بڑا کیا، جسم کو طاقت دی، کیا ہم غور نہیں کرتے کس طرح ایک مضبوط جسم دیا، پھر بڑھاپے کی طرف اللہ نے لے گیا، لیکن اشارہ بھی ہو جائے انسان کو کہ ایک دن واپس جس طرح سے نشو نما ہوئی، گروتھ ہوا کہ چھوٹے سے بڑے ہوئے، بڑے سے طاقتور انسان اور جسم آپ کا تیار ہوا، پھر کمزوری کی طرف، آپ بڑے بڑھاپے کی طرف، اور پھر موت آپ کو آ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قرآن مجید میں بار بار کہ فرسٹ ٹائم تمہارا بنانا آسان تھا یا سیکنڈ ٹائم بنانا آسان ہے، تو ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ قادر ہے، قدرت رکھتا ہے، وہ آپ کو دوبارہ پیدا کرے گا، پھر سے ہڈیوں سے آپ کو زندہ کرے گا اور کھڑا کیا جائے گا اور حساب کیا جائے گا۔ اَإِذَا كُنَّ عِظَامًا نَخِرًا، کیا ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے تب؟ وہ لوگ اس طرح سے مذاق اڑایا کرتے تھے۔ قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ، انہوں نے کہا کہ یہ تو وقت خسارے والا ہوگا۔ بولنے لگے اگر ریئل میں ایسا ہوا، وہ جو انکاری تھے وہ بولنے لگے اگر ریئل میں ایسا ہوا کہ پھر سے اٹھایا جانا ہوگا تو یہ تو بہت نقصان والی بات ہوگی نا، کہ ہم نے تو اچھے کام کیے ہی نہیں، گناہ والے کام کیے، اللہ کا انکار کیا، تو یہ تو بڑا خسارے والا، مطلب بہت ہی لاس والا یہ معاملہ ہوگا۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، بس وہ تو صرف ایک ہی ڈانٹ ہوں گی۔ یہاں پر ڈانٹ سے مراد جو ہے وہی قیامت کا نفخہ ہے، جس کو وہ سور کہا جاتا ہے۔ سور یعنی جو آواز لگائی جائے گی، ایک قسم کا ساؤنڈ ہوگا، یہ فرشتہ ایک آواز نکالے گا قیامت سے پہلے، جس سے سارے انسان مر جائیں گے۔ دوسرا ایک ساؤنڈ آئے گا، دوسرا ایک نفخہ، ایک سور پھونکا جائے گا، سارے انسان پھر سے زندہ کیے جائیں گے اور حساب اور کتاب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، پس ایک لخت وہ زمین کے اوپر موجود ہوں گے، سب لوگوں کو جمع کیا جائے گا۔ اب یہاں سے ٹاپک چینج ہوتا ہے، آیت نمبر 15، ورس نمبر 15 سے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، کیا تمہیں موسیٰ کے بارے میں پتہ چلا ہے؟ اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے، ریویلیشن کے ذریعے، فرشتے کے ذریعے یہ بات بتا رہے، کیا تمہیں موسیٰ کے بارے میں خبر پہنچی کہ موسیٰ کون تھا؟ موسیٰ کون تھا؟ فرعون، معاف کیجیے گا، موسیٰ علیہ السلام اسی زمانے میں تھے، تو اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے کہ فرعون کون تھا؟ تمہیں کیا فرعون کے بارے میں نہیں، معاف کیجیے، هل اتاک حدیث موسیٰ، کیا تمہیں موسیٰ کی خبر ملی ہے؟ کہ موسیٰ علیہ السلام ایک نبی تھے، ایک پروفٹ تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے آپ ہی کی طرح ایک نبی تھے، وہ آپ کے پہلے جو ہے گزر چکے، اس دنیا میں آئے تھے،
فرعون کے پاس اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا تھا۔ تو میں مختصر سا شارٹ میں آپ کو بتا دوں، ویسے یہ اور بھی تفسیر میں آئے گا آگے، کہ فرعون کون تھا اور موسیٰ علیہ السلام کون تھے۔ دیکھیے فرعون یہ بادشاہ تھا، کنگ تھا، اور فرعون جو ہے یعنی فیرو، یہ ایک کنگڈم تھا، ایک کنگڈم شپ تھی، جیسے ہم دیکھتے ہیں مغلز انڈیا میں، تو ویسے فرعون ایک کے بعد ایک، مغل جس طرح ایک کے بعد ایک فرعون آتے تھے۔ لیکن جو رامسیس تھا، یعنی جس کے بارے میں یہاں ڈسکشن ہونے والا ہے، جو فرعون جو تھا، جس کو 9th فرعون بھی کہا جاتا ہے ہسٹری کے اندر، واللہ عالم بالصواب، اللہ بہتر جانتا ہے سیکوینس ان کا کیا تھا، لیکن یہ ایک بادشاہ تھا فرعون۔ تو فرعون کا جو ہسٹری میں آتا ہے وہ تقریباً جو ہے عیسیٰ علیہ السلام سے 1200-1300 سال پہلے کی بات ہے۔ اس نے بڑا ظلم کیا لوگوں پر، ٹائرن بادشاہ تھا، ظالم بادشاہ تھا۔ اس کی ٹائرنی سے، اس کے ظلم سے لوگ پریشان تھے۔ تو فرعون یہاں تک کہ اس نے اپنے آپ کو خدا ہونے کا دعویٰ کیا تھا کہ میں گاڈ ہوں۔ وہ کنگ تھا، اس کے انڈر میں بہت سارے لوگ تھے، تو اس کو ایسا فیل ہونے لگا کہ وہ گاڈ ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، کسی کو بھی مار سکتا ہے، کسی سے بھی کچھ بھی لے سکتا ہے، اور بہت بڑی اس کی سلطنت، اس کا کنگڈم تھا، بہت سارے گولڈ سلور خزانے بہت سارے اس کے انڈر میں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت ساری چیزوں سے نوازا تھا، دیا تھا، لیکن وہ گھمنڈ اور اکڑ میں آ گیا اور اپنے آپ کو خدا کہنے لگا۔ اس کے محل میں بہت سارے جادوگر بھی تھے جو بہت سارے ٹرکس بتایا کرتے تھے، جس سے لوگ اس سے ڈرا بھی کرتے تھے۔ تو فرعون نے، جو کہ 1200 BC بیفور کرائسٹ، یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے 1200 سال پہلے کی بات، کہ اس نے یہ ادھم مچا رکھا تھا، یہ اس نے جو ہے ایک لوگوں میں بھے ڈال کر رکھا تھا، اور اپنے آپ کو خدا ہونے کا، گاڈ ہونے کا دعویٰ کرتا تھا۔ تو اس کے بارے میں اب پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ پہلے ایک ایسا بادشاہ گزر چکا ہے، اور اس زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا تھا نبی بنا کر، جیسے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہاں پر عرب میں بھیجا ہے۔ تو هل اتاک حدیث موسیٰ، کیا آپ کے پاس موسیٰ کی بات پہنچی ہے؟ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ، جب اس کے رب نے اسے مقدس وادی طویٰ میں پکارا۔ طویٰ ایک مقام ہے، ایک پلیس ہے، اور جو طور سینا، یہ ایک علاقہ ہے جو مدین میں آتا ہے۔ مدین آپ انٹرنیٹ پر ڈالیے، دیکھیے مدین سٹی۔ تو مدین سٹی وہ شہر ہے جو تقریباً جو ہے سعودی عرب سے کچھ جو ہے مائلز پر کی دوری پر ہے، اور ریڈ سی کے قریب ہے، مطلب سعودی عرب اور ریڈ سی کے درمیان میں یہ جو ہے مدین ایک علاقہ ہے اس زمانے میں، جو اس کو کہا جاتا تھا مدین۔ تو وہاں سے موسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری، ان کے بارے میں ہم کسی دن اور ڈیٹیل میں انشاءاللہ دیکھیں گے کہ وہ وہاں سے کیوں گزرے، کیا واقعہ تھا، ابھی ہم اس کو شارٹ میں بتا رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب وہاں سے گزرے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آواز لگائی، یہاں پر اس کا ذکر آیا ہے، اور سورہ طٰہٰ میں بھی اس کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا، ان کو آواز لگائی، اور ان کو بلا کر کہا اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کے پاس جاؤ، یقیناً اس نے وہ حد سے بڑھ گیا ہے، لمٹس کراس کر دی ہے، اپنے آپ کو گاڈ کہنے لگا ہے۔ اس کا ڈیٹیل آئے گا سورہ طٰہٰ کے اندر، انشاءاللہ ہم تب اس کو دیکھیں گے، یا موسیٰ علیہ السلام کی سپریٹ ہم اسٹوری ایک بار دیکھیں گے کہ کیا واقعہ تھا ہسٹری میں، سیرت میں کیا ملتا ہے۔ تو کہا کہ فرعون کے پاس جاؤ، اس نے جو ہے بہت زیادہ جو ہے ادھم مچا رکھا ہے، اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، گاڈ کہہ رہا ہے اپنے آپ کو، جا کر اس کو سمجھاؤ۔ اصل میں سورہ طٰہٰ آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو چن لیا، جیسے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا، ویسے موسیٰ علیہ السلام کو ایجپٹ، مصر کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا تھا، میسنجر، کہ اللہ تعالیٰ کی ریویلیشن موسیٰ علیہ السلام تک آتی، فرشتہ لے کر آتا، اور موسیٰ علیہ السلام پھر وہ بات لوگوں کو کہتے کہ اللہ کون ہے، ٹھیک ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اذهب الى فرعون انه طغى، کہ فرعون کے پاس جاؤ اور اس کو سمجھاؤ۔ دیکھیے یہاں پر بہت ساری چیزیں اپنے کو سیکھنے کو ملتی ہے، جیسے قرآن مجید میں سورہ طٰہٰ اور دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے کہا وَقَوْلُ لَيَّنَا، اور جاؤ اس کو نرمی سے سمجھاؤ، پیار سے سمجھاؤ۔ جیسے یہاں پر آیا ہے کہ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، بس کہے کیا تجھے اس بات کی کوئی رغبت، اور کہے اس کو کہ کیا تجھے اس بات کی میں رغبت دلاؤں اور تجھے پاک کروں،
یعنی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ کو جا کر اسے ایسا کہنا ہے کہ کیا میں تجھے بات بتاؤں اس اللہ کے بارے میں، اس ایک ایشور کے بارے میں، اور تجھے پاک کروں مطلب پائس بناؤں، یعنی تجھے شرک کی گندگی سے، جو تو اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، اللہ کو بھول بیٹھا ہے، اس برائی سے نکال کر اس اچھائی کی طرف لے کر آؤں اور تجھے پاک صاف کروں، یعنی تجھے نیک بناؤں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور موسیٰ علیہ السلام نے جا کر کہا اور اس کو بڑے پیارے انداز سے اور نرمی سے پہلے سمجھایا، وہ نہیں مانا۔ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور میں تیرے رب کی طرف سے تیری رہنمائی کروں بس تو ڈر جا۔ پھر آ کر کہا موسیٰ علیہ السلام نے، میں اللہ کے حکم سے آیا ہوں تیرے پاس تجھے گائیڈ کرنے کے لیے، تجھے سچا راستہ بتانے کے لیے، بس تجھے چاہیے کہ تو اللہ کا ڈر اپنے اندر رکھ، کیونکہ وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو کہا کہ تو اللہ سے ڈر، اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے سب کو بنایا ہے، تیری تو اتنی سی بادشاہت ہے، اتنا سا ہی ملک ہے، پوری دنیا کو اللہ نے بنایا ہے، تو اس کو اللہ سے ڈرنے کے لیے کہا۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى، چنانچہ اس نے اسے بہت بڑی نشانی دکھائی۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ بنا نشانی کے قوم ماننے والی نہیں ہے، فرعون ماننے والا نہیں ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کو چند نشانیاں، کچھ سائنس دے کر اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے، ہر میسنجر کو کچھ نہ کچھ سائنس بھیجی تاکہ لوگ مانیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو 9 سائنس دیے گئے تھے، جس میں سے ایک یہ تھی کہ وہ اپنا ہاتھ اپنے بغل میں ڈالتے اور اس کو باہر نکالتے تو وہ روشن ہو جاتا، چمکدار، چمکنے لگتا۔ اسی طرح آپ کی جو آسا تھا، یعنی جو لکڑی تھی آپ کی جس کو آپ استعمال کرتے تھے جھاڑیاں پر پتے وغیرہ توڑنے، جانوروں کو ہکالنے وغیرہ کے لیے، اس لکڑی کو، اس آسا کو جب آپ ڈالتے نیچے تو وہ سانپ بن جاتا، ایک بڑا سانپ۔ تو یہ نشانی کے طور پر تھا، کوئی جادوگری نہیں تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو نشانیاں دکھائی، تب بھی وہ نہیں مانا۔ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، تو اس نے جھٹلایا، نافرمانی کی، موسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا، بولنے لگا تم جادوگر ہو، میں تم کو نہیں مانتا، یہ سب میں نہیں مانتا، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ، پھر واپس پلٹا اور دوڑ بھاگ کرنے لگا، واپس پلٹا دوڑ بھاگ کرنے لگا فرعون۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ موسیٰ علیہ السلام کے اگینسٹ میں ایکٹیویٹیز شروع کرنے لگا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینک کر سانپ بنا کر اس کو بتایا تو کہا یہ تو میرے جادوگر بھی کر سکتے ہیں۔ سورہ طٰہٰ میں اس کا ڈسکشن آئے گا۔ اس کے جادوگر آئے جو ایکسپرٹ تھے، بڑے ماہر تھے جادوگر، وہ جادوگروں نے بھی اپنی رسیاں پھینکی، وہ بھی سب سانپ بن گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، پریشان ہونے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ ڈرو مت، اپنا عصا پھینکو۔ موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا، وہ بھی سانپ بن گیا۔ اور ان جو رسیاں جادوگروں نے پھینکی تھی، جو سانپ بن چکے تھے، موسیٰ علیہ السلام نے جو عصا پھینکا تھا، جو سانپ بن چکا تھا، ان رسیوں کو نگل گیا، ان سانپوں کو نگل گیا۔ تو جو جادوگر تھے، جو میجیشینز تھے، جو کہ فرعون کی سائڈ سے تھے، وہ فرعون کی طرف سے تھے، لیکن انہوں نے جب یہ چیز دیکھی تو انہوں نے کہہ دیا ہم ایمان لائے موسیٰ اور ہارون کے رب پر، ہم ایمان لے کر آئے اللہ پر۔ وہ مسلمان ہو گئے، وہ ایمان والے ہو گئے جادوگر۔ اب آپ کو اس میں ایک بڑی تعجب کی بات دکھیں گی، ایک حیرت انگیز بات دکھیں گی، آپ کو تھوڑا سا شوق لگے گا کہ جادوگر جو کہ پکے کفر پر تھے، فرعون کے سائڈ سے تھے، یہ جتنا کچھ ہوا کہ رسیاں پھینکی جادوگروں نے وہ سانپ بن گئی، موسیٰ علیہ السلام نے جو آسا لکڑی پھینکی وہ بھی سانپ بن گیا، وہ سانپ جو ہے ان رسیوں کو نگل گیا۔ جب جادوگروں نے رسیاں پھینکی تو سانپ بنے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام بھی ڈر گئے۔ فرعون دیکھ رہا ہے، سب کو وہ رسیاں اور وہ لکڑی سانپ نظر آ رہی ہے، جادوگر لیکن سب سے پہلے ایمان لائے۔ موسیٰ علیہ السلام کے اس سانپ نے جب ساری رسیوں کو نگل گیا، سارے سانپوں کو نگل گیا، سب سے پہلے ایمان یعنی اللہ پر کلمہ کس نے پڑھا؟ جادوگروں نے۔ ریزن کیا تھا؟ کیونکہ جادوگر اپنی فیلڈ کے ایکسپرٹ تھے، ان کو یہ ڈفرنس معلوم تھا کہ جادو کیا ہوتا ہے اور معجزہ کیا ہوتا ہے۔ معجزہ اسے کہتے ہیں جو ایسی ایکٹیویٹی جو ایب نارمل ہوتی ہے، جو عام فزیکل لاز سے ہٹ کر ہوتی ہے، جو نبیوں کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ یہ لوگوں کو لبھانے، اٹریکٹ کرنے، پیسہ کمانے، دنیا کمانے، بادشاہ بننے کے لیے نہیں کرتے تھے۔ یہ نبیوں کی زندگی آپ دیکھیے، سب غربت میں گزری ہے، کسی نے کبھی محل نہیں بنایا، نہ پیسہ کمایا، نہ اس سے لوگوں سے واہواہی چاہی، کچھ نہیں، ان کی زندگی ہمیشہ سادہ رہی۔ لیکن وہ معجزے جو ان کے ہاتھ سے ہوتے تھے، اللہ جو کرواتا تھا، اس کا مقصد تھا کہ لوگ اللہ کی طرف آئے،
پہچانے کہ یہ اللہ کا نبی ہے، کوئی عام انسان نہیں ہے۔ تو جادوگر سمجھ گئے کہ یہ معجزہ ہے، یہ جادو نہیں ہے، کیونکہ وہ جادوگری کے ایکسپرٹ تھے، ان کو پتا تھا کہ جادو کیا ہوتا ہے، کیونکہ جو رسیاں انہوں نے پھینکی وہ سب کو سانپ نظر آ رہی تھی، موسیٰ علیہ السلام کو، فرعون کو، پبلک کو، سب کو، لیکن جادوگروں کو وہ سانپ نہیں، رسیاں نظر آ رہی تھی، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ جادو ہم سب کی آنکھوں پہ کر سکتے ہیں، ان کی آنکھوں پر نہیں ہوگا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جو سانپ پھینکا، جو آسا پھینکا لکڑی، وہ سانپ بن گیا، وہ جادوگروں کو بھی سانپ نظر آنے لگا، تو وہ سمجھ گئے تھے ہماری آنکھوں پہ تو یہ جادو ہو نہیں سکتا ہے، تو وہ ایکسپٹ کر لیا کہ یہ جادو نہیں، اللہ کی طرف سے نشانی ہے، اور سب ایمان لائے، اور کتنا پکا ایمان لائے۔ فرعون ناراض ہوا، کہا کہ تم سب ملے ہوئے پلان کر کے آئے ہو میرے پاس سامنے، تاکہ جادوگر ڈر جائے، واپس آ جائے۔ کیا کہنے لگا؟ میں تمہارا ایک ہاتھ اور ایک پیر کٹوا دوں گا اپوزٹ سائڈ سے، اور تمہارے جسموں کو شہروں میں لٹکا ڈالوں گا، مرنے تک چھوڑ دوں گا۔ جادوگر کیا کہنے لگے؟ اب تو چاہے جو بھی کر لے، ہمیں جان سے بھی مار دے تو چلے گا، ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، ہم ایمان میں داخل ہو چکے ہیں، ہم موسیٰ علیہ السلام کی بات کو مان چکے ہیں، اب تو ہمیں قتل کر دے، جلا دے، کاٹ دے، کچھ بھی کر دے، ہم ایمان پہ سے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ کتنا پکا ایمان تھا ان کا، اس نشانی کو کتنا اچھے سے انہوں نے سمجھا۔ ویسے ہی آج کے دور میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو سائنس کو پڑھتے ہیں، وہ قرآن کو پڑھے۔ قرآن میں 1000 سے بھی زیادہ، 1000 سے بھی زیادہ سائنٹیفک چیزیں بتائی گئی ہیں، جو آج ایکسپلینیشن ہو رہا ہے، آج جو ایکسپوز ہو رہا ہے سائنس، 1450 ایئرز پہلے قرآن نے اس کو بتایا ہے۔ بہت ساری سائنٹیفک چیزیں جو میں آلریڈی بتا چکا ہوں، اور ایک دو یہاں پر بھی آئیں گی انشاءاللہ، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ فحشر فنادا، بس اس نے اکٹھا کیا لوگوں کو، اور وہ جادوگروں کو جو بات چل رہی تھی اوپر میں نے بتایا آپ کو، فقال انا ربکم الاعلی، بس اس نے کہا کہ میں تمہارا سب سے اونچا رب ہوں، سب سے بڑا رب، گاڈ، کریٹر گاڈ میں ہوں۔ فاخذہ اللہ نکال الآخرۃ والاولی، تو اللہ تعالیٰ نے اسے آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑ لیا۔ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، بے شک اس میں اس شخص کے لیے یقیناً بڑی عبرت ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، سیکھ ہے، نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو دل میں ڈر رکھتے ہیں، جو سچ کو جاننا چاہتے ہیں، ورنہ بہت سارے لوگ اس کو ایز اے اسٹوری سن کر چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جن کے دل میں ڈر ہے، جو جاننا چاہتے ہیں ان کا رب کون ہے، اللہ کون ہے، وہ بڑے دھیان سے سنتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں، اور اس نشانیوں سے، فرعون کی اس مثال سے وہ سمجھتے ہیں۔ انتم اشد خلقا ام السماء بناہا، کیا پیدا کرنے میں تم میں سے زیادہ مشکل وہ ہے، کیا پیدا کرنے میں تمہارے لیے زیادہ مشکل تھی، تمہارے لیے تم کو پیدا کرنے میں زیادہ مشکل تھی، یا آسمان کو جو اس نے بنایا ہے؟ پہلے ہم اپنے اوپر والے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ فرعون جب نہیں مانا، ایک کے بعد ایک نشانی موسیٰ علیہ السلام دکھاتے گئے، وہ انکار کرتے گیا، ظلم زیادتی بڑھاتے گیا، تو پھر موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو جو ان کے اوپر ایمان لائے تھے ان کو لے کر وہاں سے نکلے، دریا پار کیا، بیچ میں دریا آ گیا، اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کر چلے، پیچھے سے فرعون تھا، پیچھے لشکر، سامنے دریا، کیا کرتے؟ اللہ کے حکم سے لکڑی کو زمین پہ مارا، دریا کے جو ہے 2 حصے ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ اس میں سے نکل گئے، اور جب فرعون ان کا پیچھا کرنے لگا اپنے فوج کے ساتھ، اللہ نے دریا کو ملا دیا اور فرعون اس میں ڈوب کر غرق ہو گیا، مر گیا۔ فرعون جب ڈوب گیا، جب مر گیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اس کو نشانی بنا دیا، اور آپ جانتے ہوگے مصر کے، ایجپٹ کے میوزیم میں آج بھی اس فرعون کی لاش، اس کی ڈیڈ باڈی آج تک رکھی ہوئی ہے۔ آپ سوچئے 1200 BC سے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے، جیسس کرائسٹ ان سے 1200 ایئرز پہلے، اور اس کے بعد اب کتنا سنچوری چل رہا ہے؟ 2022، اس کو AC کہتے ہیں، آفٹر کرائسٹ، جیسس پروفٹ کے بعد کی جو ایئر ہے وہ ہو گئے کتنے؟ 2200، تو 2022 سال یہ، اور وہ آپ 1200 اس میں جوڑ دیجئے، یعنی کتنے ہو جائیں گے؟ 3000، 3500 سال تک اس کی باڈی آج تک ہے، جو کہ امپاسبل ہے کہ آج تک کوئی باڈی اتنی پرانی نہیں رہی۔ ایک ہی ایگزامپل ہے پوری دنیا کے اندر، ایجپٹ کے، مصر میں آج بھی ہے، آپ انٹرنیٹ پر یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں، آپ ڈالیے یوٹیوب پہ باڈی آف دی فرعون، اس میں آپ کو مل جائے گا، یوٹیوب پہ، گوگل پہ ڈالیے۔
تو آج تک اس کی باڈی کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اس کو نشانی بنا دیا. اللہ تعالیٰ نے نشانی بنایا مطلب عبرت قیامت تک، جب تک وہ وہاں پر ہے لوگ آتے رہیں گے، اس کو دیکھتے رہیں گے کہ وہی فرعون ہے جس نے موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی تھی. آج بھی وہ میوزیم میں ہے، لیکن کون اس سے عبرت حاصل کرتے ہیں، کون اس سے سیکھ حاصل کرتے ہیں؟ جو اپنے اندر اللہ کا ڈر رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کی باتوں پر عمل کرتے ہیں. یہ لوگوں کے لیے یہ واقعی میں ایک بہت بڑی عبرت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر آگے فرمایا اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، کیا تمہیں پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے یا اس آسمان کو، اس یونیورس کو؟ آپ دیکھیے سائنس بولتی ہے کہ بلینس آف جو ہے ایئر ہم لائٹ کی سپیڈ سے ٹریول کریں گے. لائٹ کی سپیڈ آپ کو پتا ہے 3 × 10⁸ میٹر پر سیکنڈ، کتنی زیادہ ہے؟ 30 لاکھ ایک سیکنڈ میں ٹریول کرتی ہے لائٹ. اس کی جو سپیڈ ہے، اس سپیڈ سے ہم جائیں گے تو بلین ایئرز بھی کم لگیں گے، تب بھی یہ یونیورس کا اینڈ نہیں ہوگا، ناسا بولتا ہے. تو اتنا بڑا آسمان اللہ نے بنایا، کیا وہ آسان ہے بنانا یا انسان کو؟ تو اللہ بول رہا ہے تم کیوں یقین نہیں کرتے کہ مرنے کے بعد پھر سے تم کو ہم نہیں بنا سکتے؟ ہمارے لیے بڑا آسان ہے، اتنا بڑا یونیورس ہم نے بنایا ہے، جس کو ملٹی یونیورس کا کنسپٹ آج کہا جاتا ہے. رفع سمکها فسواها، کس کی چھت کو بلند کیا پھر اسے برابر کیا. یعنی آسمان کو اتنا بلند اتنا اونچا کیا ہے، اس کا اینڈ آج تک تم لوگ پتہ نہیں کر سکے. اللہ تعالیٰ یہاں پر نشانی بتا رہا ہے، دیکھیے انسان معلوم نہیں کر سکا. وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اس نے رات کو تاریک ڈارک بنایا، چھپا دیا، اور دن کو روشنی کی طرح ظاہر کیا. ہم جانتے ہیں کہ رات جب آتی ہے سورج چلا جاتا ہے، روشنی جب نہیں ہوتی ہے، ہم دیکھتے ہیں کیسے کیسے چینجز آتے ہیں اس دنیا کے اندر. ایون آپ کا چھوٹا سا برین کام کرنا بند کر دیتا ہے، ہارمونز نکلنا بند ہو جاتے ہیں، نیند آنے لگتی ہے، سستی آتی ہے. لائٹ کا ایفیکٹ، لائٹ نہیں ہے نیند آنا شروع ہو گئی. فوٹو سنتھسس ختم ہو جاتا ہے پیڑ پودوں میں. نشانی ہے اللہ کی ایک، غور کرے آپ اس پر، سوچے رات اور دن میں فوٹو سنتھسس رات میں نہیں ہے، پیڑ پودے بھی آرام میں. انسان کو نیند آ رہی ہے، ہارمونز کا چینجز ہو گیا، ہارمونل چینجز. رات آ گئی، روشنی نہیں آ رہی آنکھوں پہ، چینجز. کوئی قوم پوری رات کام نہیں کر سکتی ایک پوری زندگی. کچھ راتیں کر سکتے ہیں جاگ کر، ہمیشہ نہیں کر سکتے. بہت سارے جو آپ دیکھیں گے زمین کے اوپر چینجز آتے ہیں، اینیملز اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں. رات کا آپ دیکھیے چیزیں نظر نہیں آتی ہیں اندھیرے میں، روشنی کا دیکھیے آپ ایفیکٹ. دن آتا ہے تو ساری چیزیں روشن ہوتی ہیں، نظر آنے لگتی ہے، انسان فریش فیل کرتا ہے، پلانٹس میں فوٹو سنتھسس شروع ہو جاتا ہے. اور بھی نشانیاں، میں کچھ ایگزامپل دے رہا ہوں، ان گنت دن اور رات میں اللہ کی نشانیاں ہیں. وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور اس نے زمین کو بچھا دیا. ہم جانتے ہیں کہ زمین کس طرح بنی ہے. ہم زمین دیکھتے ہیں نا، اسفیر کی طرح ہے، نیچے ایک دم ہاٹ باڈی، اندر لاوا جس کو ہم کہتے ہیں، اس پر سمندر ہے، اس کے اوپر زمین کی لیئر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے زمین کو بچھایا ہے. دیکھیے زمین فرش کی طرح بچھی ہوئی ہے، جس پر ہم چلتے ہیں، اس کی گریویٹیشنل فورس، اٹریکٹیو فورس کی وجہ سے، ٹھیک ہے، ہلتی ڈلتی نہیں ہے. پھر آگے فرمایا، اور ایک اچھی بات بتاؤں، یہاں دہاہا جو لفظ ہے نا عربک میں، کچھ اسکالرس نے اس کو یہ بھی کہا ہے کہ دہاہا ورڈ جو ہے عربک میں آسٹرچ ایگ، شتر مرغ کے انڈے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے دہاہا. اور شتر مرغ کا انڈا آپ دیکھیں گے وہ اس طرح سے ہوتا ہے، بلج، اوپر سے دبا ہوا، ادھر سے پھیلا ہوا، ایگزیکٹلی جیسے دنیا کا جو ہے آکار ہے، جو دنیا کا شیپ ہے وہ بالکل اسی طرح ہوتا ہے شتر مرغ کا انڈا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین ورڈ کا یہاں پر استعمال کیا، وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، ہم نے دہاہا کی طرح زمین کو بنایا. ایک میننگ اس کا یہ بھی نکلتا ہے جو ایگزیکٹلی میچ ہوتا ہے آسٹرچ ایگ سے. تو اللہ کی ایک نشانی یہ بھی ہے، غور کریں ہم. اخرج منها ماءها ومرعاها، اس سے اس کا پانی اور اس کا چارہ نکالا. زمین کے اندر یہ خوبی ہے، اس کے اندر بہت سارے جو منرلز ہیں، بہت سارے جو مٹی میں فاسفورس ہے، سلفیٹس ہے، ان کی خاص بات ہے، ان کا جو کمبینیشن ہے، یہ بیج میں سے پیڑ پودے اگانے کی صلاحیت، طاقت رکھتے ہیں. یہ اللہ نے اس کو دیا ہے کہ جب پانی پڑتا ہے تو اس میں سے فصل نکلتی ہے.
تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس میں سے ہم نے پانی برسایا اور چارہ نکالا، پانی برسا کر، چارہ یعنی جو جانور کھاتے ہم دیکھتے ہیں، والجبال ارساہا، اور پہاڑ اس نے گاڑ دیے۔ لفظ دیکھیے کتنا بہترین استعمال کیا، پہاڑ بنائے نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے، پہاڑ گاڑ دیے۔ اور اگر آپ ماؤنٹینز کا اسٹڈی کریں گے، نیٹ پہ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے پہاڑ جو ہے رکھے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ پہاڑ کی جو اوپر کا جو ٹپ ہے وہ 10% ہوتا ہے، اس کا 90% نیچے گڑا ہوا ہے۔ مطلب پہاڑ جب بنتے ہیں تو پہاڑ کا کچھ حصہ نیچے کی طرف جاتا ہے جب پلیٹ سرکتے ہیں تو، اور اوپر تھوڑا سا حصہ آتا ہے، تو ایک دم وہ گاڑے ہوئے کیل کی طرح، جیسا کیل زمین میں گاڑ دیں، آپ ٹھوک دیں ہیمرنگ کر کے اس کو زمین میں گاڑ دیں تو کس طرح کیل نظر آتا ہے، کیلا، تو ویسے ہی وہ گڑے ہوئے ہیں پہاڑ۔ اس سے پہلے کون جانتا تھا آج سے 100 ایئرز پہلے کہ پہاڑ گڑے ہوئے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا ارساہا، میخے۔ میخے کس کو کہتے ہیں؟ ٹینٹ کے لیے جو ہم کیل ٹھوکتے ہیں نا ٹینٹ بنانے کے لیے، تو کس طرح اس کو گاڑا جاتا ہے زمین میں، تو کہا پہاڑ بھی ویسے ہی ہے، اس کے نیچے بہت بڑا حصہ ہے اس کا۔ آئس برگز کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو پانی کے اوپر دکھتے ہیں آپ کو، آئس برگ اوپر چھوٹے سے ہوتے ہیں، نیچے میں بہت ہیوی ہوتے ہیں وہ، اسی لیے تو اس سے ٹکرانے سے جہاز ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو پہاڑوں کا میجر پارٹ نیچے کی طرف ہوتا ہے، تو قرآن نے بہترین ورڈ استعمال کیا ارساہا، ہم نے اس کو گاڑا ہے، بنایا نہیں کہا۔ متاعا لکم ولانعامکم، تمہارے اور تمہارے چوپاؤں کی زندگی کا سامان ہے زمین کے اوپر، یعنی چارہ وغیرہ تمہارے لیے، تم سبزیاں اس میں اگاتے ہو، جانوروں کے لیے چارہ جو ہے اگاتے ہو، جس سے پہلے تو گزر چکا ہے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، پھر جب وہ ہر چیز کو چھپانے والی یا اس پر چھا جانے والی سب سے بڑی مصیبت آئیں گی، یعنی طامہ، طامہ کہتے ہیں جو ہر چیز کو چھپا دے، یعنی جب قیامت آ جائیں گی سب ختم کر دیا جائے گا، تہس نہس کر دیا جائے گا، اور یہ انسانوں کے لیے بڑی مصیبت ہوگی کیونکہ حساب و کتاب کا دن شروع ہونے والا ہے۔ یوم یتذکر الانسان ما سعی، جس دن انسان یاد کرے گا جو اس نے کوشش کی تھی، جو اچھی کوششیں کی، بری کوششیں کی، اب وہ یاد کرے گا، اب کیونکہ اس کو پتہ ہے اب حساب کتاب شروع ہونے والا ہے۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى، اور جہنم اس شخص کے لیے ظاہر کر دی جائے گی جو دیکھتا ہوگا۔ سورہ شعراء کی آیت نمبر 90 اور 91 میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو کہا، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةَ الْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ الْلَغْوِينَ، کہ اس دن متقی پرہیزگار اللہ سے ڈرنے والے نیک لوگوں کے سامنے جنت دکھا دی جائیں گی، اور برے اور گنہگار لوگوں کے سامنے جہنم بتا دی جائے گی۔ قیامت کے وقت جب لوگ جمع ہو گئے نا میدان میں، وہیں ان کو رزلٹ بتا دیا جائے گا، قریب لا دی جائیں گی جنت ان لوگوں کے لیے جو اچھے لوگ تھے، اللہ پر ایمان رکھتے تھے، نیک کام کرتے تھے، اور جہنم بتا دی جائیں گی کافروں کو جو انکار کرنے والے تھے، برے کام کرنے والے تھے۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَى، بس لیکن جو حد سے آگے بڑھ گیا، مطلب اتنی ساری باتیں سنا، فرعون کا واقعہ سنا، اللہ کی نشانیوں کے بارے میں سنا، ملک الموت، موت کے بارے میں سنا، روح نکلنے والی ہے، لیکن پھر بھی حد سے بڑھ گیا۔ لیکن یہ بات ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی انکاری ہیں، اللہ کا پیغام میسج آنے کے بعد بھی نہیں مانتے اور حد سے آگے بڑھ جاتے گناہوں میں اور انکار کرنے میں۔ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور اس دنیا کی زندگی کو اس نے ترجیح دی، پرائیورٹی دی کہ دنیا کی زندگی سب ہے، اسلام سے دور، اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کا انکاری، پھر ساتھ ہی ساتھ اللہ کے آرڈرز کو نہیں مانتا، اپنی منمانی زندگی گزارتا ہے اور سوچتا ہے کہ دنیا ہے، بس اس کو کما لوں، اتنا کما لوں، اس کے لیے دین چھوڑنا پڑے تو چلے گا، بس اتنا کچھ کر لوں، اتنا کچھ بھاگ دوڑ کر لوں، اتنا گھر اور مکان، یہ چیزیں غلط نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا حکم دیا اور جن چیزوں سے منع کیا، ان سب کو بھلا کر اس میں جو لگ جاتا ہے، یہ اس کے بارے میں کہ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور اس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، تو بے شک جہنم اس کا ٹھکانہ ہے، کنفرم جہنم نرک میں جائے گا وہ۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور رہا وہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور اس نے نفس کو خواہشوں سے روکے رکھا، یعنی جو عبادت کے لیے جب کھڑا ہوتا ہے تو اللہ کا ڈر دل میں رکھتا ہے، یا اس کا مراد ایک بھی یہ بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے وہ ڈرتا ہے کہ یہ میرے رب نے منع کیا ہے، یہ چیز مجھے نہیں کرنا چاہیے، یہ گناہ ہے،
یا عبادت میں جب کھڑا ہوتا ہے تو اللہ کے سامنے ڈرتا ہے کہ جو گناہ اس نے کیے اب اس کے لیے معافی دی جائے، اس کی توبہ قبول کی جائے، اور اپنے نفس کو، اپنے انسائیڈ کو اس نے کیا کیا، اپنی خواہشات کو روکے رکھا۔ دنیا کی رنگینیاں، برائیاں، شراب، لڑکیاں، جوا، پیسہ، حرام طریقے، غلط طریقے، دنیا کے عیش و آرام، ناچ گانے، دنیا کی رنگینیاں اس کو اپنے طرف اٹریکٹ کر رہی ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو اس سے بچا کر رکھتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ، ان کا جو پوزیشن جو ہے جنت ہے، یہ لوگ جنت میں، پیراڈائز میں داخل ہونے والے ہیں، کیونکہ انہوں نے دنیا میں جو قربانیاں دی، سارے لوگ موج مستی کر رہے تھے، لیکن یہ بیچارہ اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، ماحول میں، محلے میں، بازاروں میں، سارے لوگ انجوائے کر رہے ہیں، غلط کاموں میں لگے ہوئے ہیں، لیکن یہ اللہ کے ڈر سے ان چیزوں سے رک گیا کہ نہیں یہ غلط ہے، میرے رب کا حکم نہیں ہے، تو یہ کہا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، جنت ہے، اس نے جنت اس کا ٹھکانہ ہے کیونکہ اس نے صبر کیا ہے، تو اس کا بدلہ اب اس کو تو ملنے والا ہے۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، اور تجھے قیامت کے متعلق پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئیں گی۔ لوگ آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، پروفٹ محمد سے پوچھتے قیامت کب آئیں گی۔ فِيمَا أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا، اس کے ذکر سے تجھے کیا، مطلب اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پروفٹ محمد کے ذریعے لوگوں کو میسج دے رہا ہے کہ تمہیں اس سے کیا ہے کہ قیامت کب آئیں گی، تم اپنے کام کرتے جاؤ، اچھے کام، برے چیزوں سے رکتے جاؤ۔ إِلَىٰ رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا، یہ تو تیرے رب کی طرف ہی علم ہے، صرف اللہ ہی جانتا ہے قیامت کب آئے گی، کوئی نہیں بتا سکتا ہے کہ قیامت کب آنے والی ہے، یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں بتایا گیا، صرف نشانیاں بتا دی گئی کہ قیامت سے پہلے کیا کیا ہوگا۔ إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرُ مَن يَخْشَاهَا، تو صرف اسے ڈرانے والا ہے جو اس سے ڈرتا ہے، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا میسج دیا، آپ صرف لوگوں کو ڈرا دے اس قیامت سے، اس کے بارے میں، بس آپ کا کام اتنا ہی ہے۔ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا، گویا وہ جس دن اسے دیکھیں گے وہ دنیا میں نہیں ٹھہرے مگر دن کا ایک حصہ یا کچھ حصہ۔ جب وہ قیامت کو دیکھ لیں گے، اس کی ہولناک، اتنی ڈینجر، اتنی خطرناک جو ماحول دیکھیں گے، زمین پوری ہلا دی گئی، آگ ہی آگ ہر طرف سے، سورج قریب آ چکا ہے، اور اس کے بعد جو زندگی ہے وہ فنا نہیں ہونے والی، ختم ہونے والی نہیں ہے، جنت، پیراڈائز، یہ جہنم، نرک، ہیل۔ تو وہ سوچیں گے دنیا میں جو وقت انہوں نے گزارا ہے وہ شاید دن کا کچھ حصہ یا اس سے بھی کم، ایک دن یا آدھا دن بھی دنیا میں رہے ہو، اور یہ بات کو ہم خود بھی جو ہے تصور کر سکتے ہیں، امیجن کر سکتے ہیں۔ ہماری زندگی کی جو پچھلے سال گزرے آپ دیکھیے، 10 سال، 20 سال، 30 سال، جس کے جتنے گزرے ہیں اپنی زندگی کے، آپ کو لگے گا ارے وقت کیسے جا رہا ہے، کتنے سال ہو گئے، پتہ ہی نہیں چلے، ایسا لگتا ہے ابھی وقت گزرا ہے۔ مرنے کے بعد جب اٹھایا جائے گا تو انسان کہے گا میں تو دنیا میں ایک دن زندہ رہا یا آدھا دن، مطلب اس کو افسوس ہوگا کہ اتنا جو وقت اس کو ملا تھا اس نے اس صحیح استعمال نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، اس کے میسج کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے، پریکٹس کرنے اور دوسروں تک پہنچانے والا بنائے، جب تک زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ تو ہم یہاں پر اس سورہ کو جو ہے مکمل کر چکے ہیں، سورہ نازیات۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے پہلے والا سورہ نبا، اس کے بعد اس کی جو ہے تفسیر ہم انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے سیکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا پیغام دیا ہے اس کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔